والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وما تنزلت به الشیاطین اور نہیں اتار کر لائے اس قرآن کریم کو شیاطین وما ينبغي لهم اور ان کے لائق بھی نہیں ہے وما يستطيعون اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے انہم بے شک وہ شیاطین عن السمع لمعزولون اس کے سننے سے بھی البتہ دور رکھے ہوئے ہیں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ فتکون من المعذبین پس آپ بھی سزا یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے وانذر عشیرتک اور آپ ڈرائے اپنی برادری کو الاقربین جو قریبی ہیں واخفض جناحک اور آپ نرم کریں اپنے بازوؤں کو لمن اتبعک ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں من المؤمنین ایمان والوں میں سے فإن عصوک پس اگر یہ کافر آپ کی نافرمانی کریں فقل آپ فرما دیجئے انی بریء بے شک میں بیزار ہوں مما تعملون تمہارے اعمال سے وتوکل اور آپ بھروسہ کیجئے توکل کیجئے علی العزیز الرحیم اس ذات پر جو غالب ہے مہربان ہے الذی وہ ذات یراک جو آپ کو دیکھتی ہے حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وتقلبک فی الساجدین اور آپ کا پلٹنا نمازیوں کے ساتھ انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے جہاں مشرکین مکہ اور کافر لوگ قرآن کریم کو شعر و شاعری کہا کرتے تھے جادو کہا کرتے تھے وہاں بعض مشرک کافر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ کوئی شیطان ہے کوئی جن ہے جو آ کر اس کو آ کے سکھا دیتا ہے نعوذ باللہ اور یہ پھر اس سے سیکھ کر ہمارے سامنے آگے پڑھتے ہیں بخاری شریف کی روایتیں ہیں 2-3 دن حضور علیہ السلام پر وحی نازل نہ ہوئی اور آپ علیہ السلام کو شدید بخار ہو گیا اور آپ مسجد میں نہ آ سکے تو آپ کی چچی ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے کہا نعوذ باللہ قد ترکک شیطان ہوگا جو شیطان تجھے آ کر باتیں بتاتا تھا اور تو ہمارے سامنے آ کے پڑھا کرتا تھا اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تردید فرمائی ہے وما تنزلت به الشیاطین یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو شیطان لے کے آئے ہوں شیطان لے کے اترے ہوں وما ينبغي لهم اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس قرآن کو لا سکیں پہلے بات گزر چکی تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو لانے والا بھی کوئی عام نہیں ہے روح الامین ہے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تو جنات شیاطین اس بات کا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو لا سکیں ما یستطیعون اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے نہ تو وہ اس قابل ہیں اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں قرآن کریم کو لے کے آنے کی بنانے کی تو یہ تو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جبرائیل امین لے کے آئے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اتارا گیا ہے اور تم شیاطین کی بات کرتے ہو انہم عن السمع لمعزولون شیاطین تو اس کو سن بھی نہیں سکتے اس کو سننے سے بھی دور رکھے ہوئے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتے تو یہ شیاطین جو ہیں جنات شیاطین
یہ زمین سے لے کے آسمان تک اوپر تک تانتا بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بس کان لگا کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کسی فرشتے کو کون سی بات دیں گے، تو پھر اس کو نیچے ہم لے کے آئیں گے اور اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کر کے پھر آگے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ نجومی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ شیاطین یہ آسمان در سے بال اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ان کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ پھر کرتے 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 یہ کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ بچ جائے تو وہ کچھ تھوڑی بہت بات سنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ 10 اپنی طرف سے ملا کے نیچے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو یہ اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، تو پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب چھوڑا جاتا تھا جو ان کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے سمع لما ظلم، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ سننے کے لیے آگے آتے ہیں، ہم کے آگے رستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ کان لگا کے سننا چاہتے ہیں، کوئی بات کو چکنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے اوپر شہاب ثاقب چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یہ آگے بات لا سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو ان کا نظریہ اور بات غلط ہو گئی، تردید فرما دی کہ شیطان لے کے آتے ہیں، تو شیطان اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو لے کے آ سکے۔ باقی آپ علیہ السلام کو آگے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے، سمجھایا امت کو ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو توحید کا داعی بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ کریں، بس آپ اپنا توحید والا کام سر انجام دیتے رہیں، خود بھی اللہ کے در پہ آئیں، لوگوں کو بھی اللہ کے در پہ لے کے آئیں، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر نہ مانیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو کبھی کسی کو پکارا تھا ہی نہیں اللہ کے سوا۔ یہاں پر اللہ نے حضور کو خطاب فرما کر امت کو سمجھایا کہ میں اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو الہ مان لیا تو فتکون من المعذبین، پھر تو بھی سزا یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے لیے حکم ہے تو پھر امت کو تو بطریق اولا بچنا چاہیے شرک سے اور اس چیزوں سے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سزا یافتہ لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیں اپنی قریبی برادری کو۔ نبوت کے 5ویں سال یہ آیات نازل ہوئی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام پھر پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے چادر ہلائی، لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت چادر ہلانا ایک بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جی کوئی خطرے کی بات ہے، سب جمع ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ چادر ہلائی، سب جمع ہو گئے۔ ان دنوں میں بس ایک بات بھی یہ فضا میں مشہور تھی کہ جی سراقہ بن مالک مکہ والوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو وہ ڈر گئے اور سمجھے کہ شاید کوئی سراقہ بن مالک نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ سب لوگ جمع ہوئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا لوگوں میں نے ہمارے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ہم نے تو کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، نہ ہی ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اگرچہ ہماری آنکھوں کو نظر نہ بھی آ رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ سچ بولتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ تو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بس وہیں سے ابو لہب کھڑا ہوا جو چچا ہے، کہنے لگا تبا لک سائر الایام لہذا جماعتنا، کیا آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے یہ توحید کا پیغام رکھو؟ تو حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ تو یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ اعلان نبوت کا حکم تھا کہ آپ کھلے عام تبلیغ فرمائیں، اپنے قریبی برادری کو پہلے گھر سے شروع کریں، اپنی برادری کو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو سمجھائیں، سب تک میرا پیغام آپ پہنچائیں۔ واخفض جناحک، اور آپ پست رکھیں، نرم رکھیں اپنے بازوؤں کو، لمن اتبعک، اپنے پیروی کرنے والوں کے لیے، من المؤمنین، جو ایمان لے آئے ہیں۔ شروع میں کیونکہ ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں تو زیادہ سختی کسی پر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تنگ ہو کر واپس چلا جائے، تو آپ نرم رکھیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو انتہائی نرم ہی بنایا۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ کے آئے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، محبوب یہ تو ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اگر ہم آپ کو سخت بنا دیتے، سخت ہو بنا دیتے، سخت مزاج بنا دیتے، تنگ دل بنا دیتے، یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ آپ سے بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، یہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آگے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، بس اگر یہ مکہ والے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو فقل آپ ان سے فرما دیجئے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو تم کرتے ہو کرو، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وتوکل، اور آپ بھروسہ کیجیے علی العزیز الرحیم، اس ذات پر جو غالب ہے اور مہربان ہے۔ مخالفین آپ کو دھمکی دیتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ آپ گنے چنے لوگ ہو، ہمیں کہتے ہو کہ جی ہم مکہ کو فتح کر لیں گے، ہم دور تک اسلام کا پرچم لہرائیں گے، ہمارے پاس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ گنے چنے تو تم لوگ ہو، تم کیا کر لو گے؟ تم ہمارے عرب کے خلاف کارروائی کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تلواریں نہیں، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس سواریاں نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم کہتے ہو کہ جی ہم مکے کو فتح کریں گے، ہم مدینے کو فتح کریں گے، ہم دور تک جائیں گے، تم کیسے کر لو گے؟ تو اللہ نے تسلی دیا حضور علیہ السلام کو کہ وتوکل، آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو غالب ہے، اور وہ غالب اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ بولتے رہے جو بولنا چاہتے ہیں، ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، آپ اللہ ذات رب پر بھروسہ کیجئے، آپ کا رب آپ کو غلبہ دے گا، اور ایسا غلبہ دے گا پھر یہ ساری دنیا دیکھے گی۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھ رہی ہے آج جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا نمازیوں کے ساتھ سجدے میں پلٹنا بھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، رکوع میں آپ کو دیکھتے ہیں، وہ ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کی ہر بات کو جانتا ہے، تو ان کی بھی ہر باتوں کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ وہ وقت آنے پر وہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔